نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہماری عربی زبان کا یہ کورس جاری اور ساری ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس کورس سے عربی زبان کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے الجملۃ الاسمیہ والجملۃ الفعلیہ۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جملہ کس کو کہتے ہیں؟ سینٹنس، کہ جس سے ایک بات مکمل ہو جاتی ہے۔ جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں پچھلے سیشن میں نے آپ کو دی تھیں، جب آپ کو بتایا تھا کہ صفت اور موصوف جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک مرکب توصیفی بنتا ہے، لیکن اگر اس کی صفت سے ال آپ ہٹا دیں تو وہ ایک جملہ بن جاتا ہے، جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں، میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں اور ان کا تعلق جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے۔ ابھی یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہوا صائقن۔ جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے نا تو پھر اس تنوین کی ضرورت نہیں رہتی، پھر آپ کہتے ہیں ہوا صائق۔ تو یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر کی ایک قسم ہے جس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ آپ کو پڑھایا تھا نا کہ ضمائر جو ہیں متصلہ بھی ہوتے ہیں، منفصلہ بھی ہوتے ہیں۔ منفصلہ وہ ہیں جو الگ ہو کر آتے ہیں، متصلہ وہ ہیں کہ جو جڑ کر آتے ہیں، اسم کے ساتھ جڑے ہوں گے، جیسے مرکب اضافی میں ہوتا ہے، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، فاعل کی صورت میں یا مفعول بہ کی صورت میں۔ وہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوا ایک ضمیر ہے اور منفصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر جو ہے ضمائر یہ اسم ہی کی تو قسم ہے نا، تو پھر جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، گو کہ ضمیر سے ہو رہی ہے، لیکن ضمیر کس کی قسم ہے؟ اسم ہی کی قسم ہے۔ جب ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، یعنی کلمے کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں، کلمے سے مراد سپیچ ہے، اس کو کلمہ یا کلام، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے۔ تو ہم اسم کے بارے میں تو پڑھ رہے ہیں نا کہ ضمائر بھی تو اسم ہی کی قسم میں آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس جملے کی ابتدا چونکہ اسم سے ہو رہی ہے، یہ جملہ ہے جملہ اسمیہ۔ ہوا سائق، اب میں اس کو پڑھتا ہوں، ہوا سائقن، اس کا مطلب ہے وہ ڈرائیور ہے، ہی از اے ڈرائیور۔ اس کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ سبجیکٹ کہلاتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں مبتدا۔ مبتدا کا کیا مطلب ہے؟ سبجیکٹ۔ تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ اور سائق کیا ہے؟ سائق کو کہتے ہیں خبر۔ مبتدا کو کہتے ہیں سبجیکٹ، اور خبر کو کہتے ہیں انگلش میں پریڈیکیٹ۔ یہ ہمیشہ دو اس کے حصے ہوں گے جو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، پہلا مبتدا ہوگا اور دوسرا خبر ہوگا۔ تو ہوا چونکہ مذکر ہے، واحد مذکر ہے، اس کا مطلب ہی ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہیا جب بنا تو ہیا کا مطلب شی، تو یہ مبتدا ہوگا۔ ممرضۃ، یہ اس کی خبر ہے۔ ممرضہ کہتے ہیں نرس کو، شی از اے نرس، وہ ایک نرس ہے۔ تو یہ چھوٹی سی تا جو آپ کو نظر آ رہی ہے کس کی ہے؟ یہ اس کے مؤنث ہونے کی نشانی ہے۔ اگر میں تا ہٹا دوں تو بن جائے گا ممرضن، اور وہ میل نرس کے لیے ہوگا، یہ فیمیل نرس ہے۔ ممرضۃ وہ نرس ہے۔
تو ایک پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ. دو جب بنیں گے، ہما، ہما کا مطلب دو، وہ دو، یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں ہما سائقانی، سائق کا جو تثنیہ ہے، اس کا جو مثنیٰ ہے وہ ہے سائقانی، وہ دو ڈرائیور ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ چونکہ یہاں پہ ہما کا مطلب دو تھا تو اس کو بھی آپ کو تثنیہ بنانا پڑا. اگر آپ یہ کہیں ہما سائق، غلط ہو جائے گا. تو دونوں حصے برابر ہونے چاہیے. یہ مبتدا اور یہ خبر اور جملہ اسمیہ، یہ چیز یاد رکھنی ہے. تثنیہ میں آپ نے یہ بھی تو پڑھا تھا نا کہ دو طرح ہم سائق کا تثنیہ بناتے ہیں، سائقان، سائقین، لیکن ان کی اعرابی حالت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ ہم سائقین نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ تو اب ہم اس کا تیسرا اصول سیکھیں گے کہ اصل میں جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت رفعی میں ہوتی ہے. تین طرح کی حالتیں ہوتی ہیں نا، ایک رفعی حالت ہوتی ہے، ایک نصبی حالت ہوتی ہے، ایک جری حالت ہوتی ہے. اگر میں آپ کو اس طرح سکھاؤں، جیسے ایک سنگولر ہے کتابن، تو اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے پیش والی، دو پیشیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے. اگر میں کہوں کتابن تو یہ منصوب ہے چونکہ اس کے اوپر دو زبریں لگی ہیں. اگر میں کہوں کتابن تو یہ مجرور ہے کیونکہ اس کے نیچے دو کسرے ہیں. اگر ال لگانے سے اس کی تنوین اڑ بھی جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں الکتابو، الکتابہ، الکتابی، تو تب بھی اس کی رفعی، نصبی اور جری حالت برقرار ہے. اب آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ کتابن اعراب میں مرفوع ہے، کتابن اعراب میں منصوب ہے، کتابن اعراب میں مجرور ہے، تنوین کی صورت میں اور بغیر تنوین کے بھی. یہ اب آپ کو یاد رہے گا. اور اگلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اور تثنیے میں جب ہم سائق کے دو تثنیے بناتے ہیں، سائقان، سائقین، سائقان، سائقین، تو سائقان رفعی حالت ہے، سائقین نصبی اور جری حالت ہے. وہ جو میں نے کتاب ان کی مثال دی تھی وہ ایک سنگولر، ایک واحد کلمے کے ساتھ دی تھی. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ واحد کلمہ تثنیہ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی رفعی، نصبی اور جری حالت زیر زبر پیش سے نہیں ہوتی بلکہ حرف سے ہوتی ہے. تو سائقان میں یہ جو الف ہے یہ رفع کی نشانی ہے، اور سائقین میں جو یا ہے یہ نصب اور جر دونوں کی نشانی. یہ بس یاد رکھنا. تو ہما سائقان، وہ دونوں ڈرائیور ہیں، تو دونوں کی حالت کون سی ہے؟ رفعی. ہما تو ضمیر ہے، اس کی تو شکل چینج نہیں ہوگی، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے، یعنی جس جگہ پہ اس کو رکھا گیا ہے وہ رفع کی جگہ ہے. اس کے بعد دیکھیں ہما ممردانی، وہ دونوں میل نرس ہیں، ممردانی. اگر آپ یہ کہیں گے فیمیل تو پھر آپ کہیں گے ہما ممردہ تانی، یہاں پہ آپ کو تا لگانا پڑے گا.
ممرضہ تانی، وہ دو فیمیل نرسیں ہیں. اور اگر یہاں پہ آپ کو یہ لگانا پڑے جیسے تھا نا ہما سائقان ہے، آپ کہیں کہ وہ دو فیمیل ڈرائیور ہے تو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ تا لگائیں گے، ہما سائقتان، اس لیے کہ ہما جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جمع پہ آئیں، ہم معلمون، وہ ٹیچرز ہیں، وہ معلم ہیں. دے آر ٹیچرز. تو یہ ہم کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. معلمون کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو جب کوئی واحد جمع مذکر سالم میں آتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کا رفع، نصب اور جر اس کی حرکت سے نہیں دیکھتے. ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں اس کے آخر میں نون ہے اور زبر ہے، نہیں، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کہاں پہ ہوئی ہے. آپ خود دیکھیں، معلمون یہ رفعی حالت ہے، معلمین یہ نسبی اور جری حالت ہے. تبدیلی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ چینج کہاں پہ ہے؟ واو یا میں بدل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ حروف آپس میں بدل رہے ہیں. کتابن، کتابن، کتابن میں حروف نہیں آپس میں بدل رہے تھے، بلکہ وہاں پہ تنوینیں آپس میں اور یہ جو حرکات ہیں یہ ایک دوسرے سے بدل رہی تھی کیونکہ وہ سنگولر تھا. تو یہاں پہ معلمون نہ اس کے اندر معلمین نسبی جری حالت ہے، لیکن یہاں پہ آپ معلمین نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ چونکہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، وہ نسبی اور جری حالت میں اس صورت میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے لیے، یعنی جمع مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور معلمون یہ اس کی خبر ہے. اب آگے چلیں، ہننا، نہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تثنیے میں دونوں برابر ہیں لیکن جمع میں الگ الگ ہیں. جمع میں مذکر کے لیے ہم اور مؤنث کے لیے ہننا. تو ہننا معلمات، اس کی دو شکلیں ہیں نا جمع مؤنث کی، معلمات، معلمات. تو یہاں پہ یہ تنوین کے ساتھ مرفوع ہے، یہاں حرف کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے معلمات خبر مرفوع. یہ میں آپ کو ساتھ سکھا رہا ہوں کہ اعراب کیسے کرتے ہیں. خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اس کے آخر پہ ظاہر ہونے والے ضمے نے ہمیں بتایا کہ یہ مرفوع ہے. یہاں پہ جب معلمون میں آپ ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ معلمون خبر مرفوع بالواو لأنہ جمع مذکر سالم. یہاں پہ آپ کہیں گے واو کے ساتھ مرفوع ہے. اوپر آ جائیں، سائقتانی، اس کو آپ کیسے اعراب کریں گے؟ خبر مرفوع بالالف. یہ دیکھیں چینج یہاں پہ آتی ہے نا، یہ الف، یہ الف ہے. اوکے، کیا کہیں گے؟ خبر مرفوع بالالف لانہ مثنى، کیونکہ یہ مثنى ہے. یہاں پہ بھی ممرضتان، یہاں پہ بھی خبر مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ بالالف لانہ مثنى. اور یہ چونکہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ضمائر ہیں، اور ضمائر مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتے. اس لیے ہم کہیں گے کہ ہما جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، پھر کہیں گے منفصل ہے، پھر کہیں گے مبنی ہے. کس کے اوپر مبنی ہے؟ یہ جو الف ہے یہ ساکن ہے، یعنی یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ دراصل ساکن ہے. ایسے یہ چھوٹا سا گول دائرہ بتا رہا ہے کہ یہ ساکن ہے.
یعنی اگر اس کی آپ زیر زبر پیش لکھیں تو آپ کہیں گے یہ اس کے اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر زبر ہے. ہما، ہما کیا ہے؟ ضمیر منفصل مبنی علی السکون محلا مرفوع. اس کو کہیں گے اس کی جگہ رفع کی ہے. لأنہ کیونکہ یہ مبتدا، یہ سبجیکٹ، یہ مبتدا ہے. ابھی آپ اعراب کرنا بھی سیکھ رہے ہیں، یا یہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ جملہ اسمیہ ہے. آگے چلیں. ابھی مثلا آپ کہتے ہیں انت طالب، انت، انت کا مطلب یو، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے یو ہے وہ مذکر ہے، میل ہے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یو آر اے اسٹوڈنٹ، آپ ایک طالب علم ہو. تو یہاں پہ طالبن، اب یہاں سے چلے. انت کیا کہیں گے؟ ضمیر ہے، منفصل ہے، الگ سے آئی ہے، مبنی ہے کس پہ؟ علی الفتح. یہ دیکھیں تا کے اوپر فتح ہے، زبر ہے نا، تو کیا کہیں گے؟ مبنی علی الفتح محلن مرفوع. اس کی جگہ جو ہے رفع کی ہے. کیوں؟ لأنہ مبتدا، کیونکہ مبتدا اور مبتدا کی جگہ رفع کی ہے. اب یہاں دیکھیں طالبن کیا کہیں گے؟ مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ. یہ دیکھیں یہ جو اوپر آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے یہ تو تنوین ہے. بھائی تنوین کا مطلب ہے دو دمے ہیں، دو پیشیں ہیں، ایک پیش دمہ ہے اور جب اس کے اوپر ڈبل لگائیں گے تو تنوین کا دمہ ہے. نکرہ کی صورت میں آپ کو لگانا پڑتا ہے. تو یہ اس سے مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے. انت طالب، ایسے پڑھیں گے انت طالب، یو آر اے اسٹوڈنٹ. ابھی مؤنث کی طرف ہے. انتی، انتی تا کے نیچے زیر، تو اس کا مطلب یو ہے لیکن فیمیل ہے، یعنی آپ کے سامنے جو یو ہے جس سے آپ مخاطب ہیں وہ مؤنث ہے. انتی یو. طالبتن، ابھی میں نے یہاں پہ تا کیوں لگائی؟ تا مربوطہ، اس لیے کہ یہ مؤنث ہے، مجھے لگانی پڑے گی. میں یہاں نہیں کہہ سکتا انتی طالبن، غلط ہو جائے گا نا. انتی کو کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل مبنی علی الکسرہ، تا کے نیچے زیر ہے. یہ دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، کسرہ پہ مبنی ہے، کسرہ پہ بنی ہوئی ہے. محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. تو اب عربی میں جب میں اس کی ترکیب کروں گا تو کیسے کہوں گا؟ انتی ضمیر منفصل مبنی علی الکسرہ محلا مرفوع لأنہ مبتدا. طالبہ خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ، بالضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، کیونکہ خبر ہے. یو ہیں لیکن دو ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مکس بھی ہو سکتے ہیں. تو انتما، یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور جو نون ہے یہ ساکن ہے، اور جو تا ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور جو الف ہے وہ پھر ساکن ہے. ایسے لکھیں گے انتما. آخری حرف ساکن ہے تو آپ کہیں گے مبنی علی السکون. انتما ضمیر منفصل مبنی علی السکون محلا مرفوع لأنه مبتدا.
چونکہ سبجیکٹ ہے مبتدا اس لیے مرفوع ہے. طالبانی طالبانی تم دونوں طالبان ہو یعنی تم دونوں اسٹوڈنٹس ہو. یو بوتھ آر اسٹوڈنٹس تم دونوں طالب علم ہو. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع بالالف. یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ اس کے رفع کی نشانی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں گے نا کہ تثنیہ میں جو رفع کی نشانی ہے وہ الف ہوتا ہے. انتما طالبان مرفوع بالالف لأنہ مثنى. ابھی آپ کو اعراب کرنے آ جائیں گے انشاءاللہ. آگے چلیں. پھر انتما اور یہاں پہ دونوں مؤنث ہیں. طالبتان تو اس کا مطلب انتما مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, نیوٹرل ہے. تو طالبتان اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع بالالف. الف کے ساتھ مرفوع ہے. کیوں؟ لأنہ مثنى کیونکہ مثنى ہے. تو یہ مبتدا ہے اور یہ طالبتان یہ خبر ہے. تم دونوں فیمیل اسٹوڈنٹ ہو. ابھی جمع کی طرف آئے. انتم یہ کیسے ہے؟ اس کے اوپر زبر ہے, یہ ساکن ہے, اس کے اوپر پیش ہے یعنی دمہ ہے, اور میم ساکن ہے. انتم انتم یو, لیکن یو جمع کا, اور جمع بھی صرف اور صرف مذکر, مؤنث نہیں ہے. انتم مؤمنون یو آر بلیورز آپ سب مومن ہو. یہ پورا ایک جملہ ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ میں کون سی مثالیں لے رہے ہیں؟ ضمائر منفصلہ کی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ضمیر منفصل اسم ہی کی قسم ہے. تو مومنون اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خبر مرفوع بالواو. یہ جو آپ کو واو نظر آ رہی اس سے یہ مرفوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو پتہ چلا جمع مذکر سالم میں رفع کی نشانی اسم میں واو ہوتی ہے. اس کو آپ اس کے فعل مضارع کے ساتھ گڑ مٹ نہ کریں, وہ فعل ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اور انتم کیا ہوا؟ ضمیر منفصل مبنی علی السکون. کیوں کہا کہ میم ساکن ہے, آخری حرف ساکن ہے. محلن مرفوع کیوں کہا؟ اس لیے کہ مبتدا ہے. ابھی دیکھیں یہ ہے انتن, مطلب کیا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن ہے. تا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے. انتن انتن مؤمنات تم سب مومن عورتیں ہو. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم انتم نہیں لگا سکتے چونکہ یہ بات ہو رہی ہے عورتوں کی, فیمیلز کی. تو اس لیے انتن کہنا ضروری ہوگا. انتن مؤمنات. انتن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل. یہ ضمیر منفصل ہے مبنی علی الفتح. یہ دیکھیں یہ مبنی علی الفتح, نون مشدد ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے. اس کو کہیں گے مبنی علی الفتح. محلن مرفوع ہے. کیوں محلن مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. مؤمنات خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ, تا کے اوپر تنوین ہے, پیش ہے, تو یہ خبر ہے. ابھی انا پہ آئیں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے انا ہے. یعنی میں کہوں گا تو انا کہوں گا, کوئی عورت کہے گی تو انا کہے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے میں, آئی. حارسن, حارس گارڈ کو کہتے ہیں, سنتری کو کہتے ہیں حارس, اور اس کی جمع جو ہے وہ حراس ہوتی ہے. تو اگر میں
میل ہونے کی حیثیت سے، مرد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں تو میں کہوں گا انا حارسن، یعنی انا حارس، آئی ایم اے گارڈ، میں ایک سنتری ہوں، محافظ ہوں. اور حارس گول کیپر کو بھی کہتے ہیں سپورٹ میں. اگر کوئی لڑکی کہے گی کہ میں گارڈ ہوں تو وہ کہے گی انا حارستن، تا مربوطہ لگانی پڑے گی. تو ابھی دیکھیں انا میں جو الف ہے یہ بھی ساکن ہے، تو آپ کہیں گے ضمیر منفصل مبنی علی السکون. کیوں کہا علی السکون؟ کہ الف ساکن ہے. محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. حارسن خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اس کے آخر میں یہ ضمہ ظاہرہ ہے، یہ اس کے خبر نشانی. اس کے بعد دیکھیں نحنو، تو نحنو ہم کے لیے، یہ بھی ایک ضمیر ہے، نون کے اوپر پیش ہے. نحنو ہم، وی. حراسن ہم گارڈز ہیں، حارس کی جمع مکسر ہوگی حراس، یہ مذکر کے لیے. لیکن اگر آپ کہیں گے مؤنث کے لیے حارساتن، نحن حارساتن، تو نحن کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے کس کے اوپر؟ علی الضمہ، نون کے اوپر پیش، یہ جو آخری نون نحن. اور محلن مرفوع ہے مبتدا. حراس خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ، حارسات خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیں بھی کچھ نارمل ہم سینٹنس لیتے ہیں ضمائر سے ہٹ کر. تو آپ کہیں گے مثلا السماء صافیۃ، آسمان صاف ہے. the sky is clean، تو یہ پورا جملہ ہے. تو السماء مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش ہے. صافیۃ خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، دیکھیں تا جو ہے یہ آخر میں تا، اس کے یہ اوپر دو پیشے ہیں، یہ تنوین ہے. السماء صافیۃ، آسمان صاف ہے. تو یہ پورا جملہ ہے. یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ. اس کا پہلا حصہ یہ مبتدا ہے، اس کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ خبر ہے. اچھا یہاں پہ صافیہ کیوں آیا؟ تا مربوطہ تو مؤنث کے لیے آتی ہے، اس لیے کہ السماء عربی زبان میں مؤنث ہے. الولد لڑکا، مجتہد محنتی ہے، مجتہد کا محنتی. آپ نے دیکھا دونوں کے اوپر پیش ہے. تو الولد مبتدا ہے، مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، اور مجتہد خبر مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ. تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. اگر یہاں پہ مؤنث ہوتی مثلا البنت، تو یہاں پہ پھر آپ لگاتے مجتہدتن، تا لگانی پڑتی. الکتاب جدید، the book is new، بک کتاب نئی ہے، پورا ایک جملہ ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ نکرہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں السماء معرفہ ہے ال کے ساتھ، صافیۃ نکرہ ہے، الولد معرفہ ہے ال کے ساتھ، مجتہد نکرہ ہے، نکرہ کی نشانی تنوین ہے، اور معرفہ کے اوپر تنوین نہیں ہے چونکہ اس پہ ال داخل ہوا ہے. المسجد یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، مبتدا ہے. واسع مسجد وسیع ہے، کھلی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. العصفور پرندہ یعنی چڑیا، جمیل خوبصورت ہے، چڑیا خوبصورت ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ مبتدا ہے، مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، اور خبر مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ. الارض زمین،
واسعۃ وسیع ہے، تو یہ تائے مربوطہ کیوں لگائی؟ یہ تو مؤنث کے لیے، اور یہاں پہ تنوین آئی الارض واسعۃ، اس لیے ہے کہ عربی میں زمین مؤنث ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، آسمان بھی مؤنث ہے، زمین بھی مؤنث ہے، تو الارض واسعۃ، زمین وسیع ہے، یہ زمین یعنی الارض یہ مبتدا ہے، واسعۃ اس کی خبر ہے، اور یہ بھی مرفوع ہے۔ پھر دیکھیں الشمس سورج، طالعۃ نکلا ہوا ہے، طالع کہتے ہیں نکلے ہوئے، تو آپ کہیں گے یہ تا کیوں لگائی ہے، یہ تو مؤنث کے لیے، وہ اس لیے ہے کہ شمس بھی عربی زبان میں مؤنث ہے، یہ بات بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، شمس عربی میں مؤنث ہے، اس کی جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ مؤنث ہوں گے۔ سورج نکلا ہوا ہے تو یہ مبتدا ہے، اور یہ طالعۃ اس کی خبر ہے۔ یہاں سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے یہ سیکھا ہے کہ سادہ جملہ جب بنتا ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے جملہ اسمیہ میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتی ہے، اس کی خبر نکرہ ہوتی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں کافی ساری باتیں سیکھی ہیں، اور اس کا اعراب کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ نے جان لی ہے۔ دیکھیں ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے، تو آپ کا کام ابھی پریکٹس کرنا ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا عربی زبان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، بہت سی باتیں آپ سیکھیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ پیشن ہے کہ میں نے عربی زبان کو اس لیے سیکھنا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو یہ تو پھر کمال بات ہو جائے گی نا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید پڑھیں گے جملہ اسمیہ کے بارے میں بھی، اور پھر جملہ فعلیہ بھی شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔